ریاض بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 کا الیکشن ہو یا 2024 کا الیکشن اسکرپٹ سیم لگ رہا ہے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو سزائیں اسی طرح سے بالکل اسی پیٹرن پہ اب عمران خان صاحب کو سزائیں دی جا رہی ہیں. آپ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئی ان کا تو حشر ہم نے دیکھ لیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. ان سزاؤں کے متعلق کیا یہ سسٹین کر سکیں گی یا اگلے الیکشن میں کوئی اور اس طرح سے آ رہا ہوگا؟ دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ جنہوں نے یہ بڑے قریب سے چیزیں دیکھی ہیں وہ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں. میں نے ابھی بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ نواز شریف پہ پینما کا کرپشن کا الزام لگایا. بلیک لا ڈکشنری جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا گیا. نیب نے اپنے فیصلے میں لکھا کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی کک بیک نہیں تھی. اور ایک طرف بھئی آپ توشہ خانہ ہے نا, اس کا ایک پروسیس ہے. آپ کو تحائف ملے, آپ نے سبمٹ کرانے تھے, آپ سبمٹ کرا دیں, توشہ خانہ ویلیو کرے گا, آپ وہ پے کریں اور آپ لے لیں تحفہ. لیکن آپ رپورٹ کریں اور جمع نہ کرائیں, خود ویلیو کرائیں اور اس کے بعد وہ پیسے دے دیں. ان پیسے جس سے ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کی ٹریل بھی نہ دیں, اور اس کے بعد آپ 9 مئی کر دیں. سائفر یہ کاغذ لہرا لیں, یہ کاغذ بند کاغذ لہرا دیں کہ یہ سائفر ہے. اور قومی جو راز ہیں, قومی جو چیزیں ہیں, ان کو آپ اپنی سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کریں اور کہیں کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. منٹس بدل دو, جھوٹ بولو. امریکہ نے ختم کی میری حکومت, پھر کیا کہا, مجھے تو نام اتنے لیتے ہیں. نہیں وہ تو اینڈ پہ آیا نا, وہ تو نواز شریف صاحب نے ختم کی, ڈونلڈ لو صاحب آ گئے, پھر ان کو وہ اینڈ میں جی محسن نقوی صاحب, باجوہ صاحب آ گئے, باجوہ صاحب کو کہا جی انہوں نے ختم کر دی ہے, پھر وہ محسن نقوی صاحب پہ آ گئی. یہ تماشا ہے, یہ مذاق ہے, یہ کوئی کھیل ہے؟ اور پھر آپ یہ موازنہ کریں کہ جی وہ تب بھی یہ ہو رہا تھا, آج بھی یہ ہو رہا ہے. یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. یہ بتائیں کہ طارق سمیر اسلام آباد سے میں آیا ہوں. آپ پہلے ویلکم, آپ کو اسلام آباد سے آپ آئے. آپ کا پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کر لوں. جی جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میاں صاحب نے کل ایک جلسہ کیا باور نگر میں, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قومی سلامتی سے کھیلا, اس کی سائفر کی تناظر میں انہوں نے. کیا کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہوئی آپ کے نالج میں آئی ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی؟ دیکھیں یہ 9 مئی کیا ہے, 9 مئی کیا تھا. 9 مئی آپ نے لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو استعمال کر کے کہ صرف اپنا جواب نہیں دینا, گرفتار نہیں ہونا. گرفتار نہیں ہونا تو زمان پاک میں پیٹرول بم کی فیکٹری لگا لو, وہ چڑھ دوڑو عدالتوں کے اوپر, شیشے توڑ دو, ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس وقت گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کے جو لوگ فیسیلیٹیٹرز اور سہولت کار بیٹھے تھے نا, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا. ثاقب نثار صاحب, یہ رپورٹ تو پڑھی ہوگی نا ثاقب نثار صاحب نے, چھپ کے کسی کونے میں ٹی وی کے اوپر, یا دیکھی ہوگی یا فون پہ پڑھی ہوگی. اعجاز الاحسن صاحب نے یہ رپورٹ پڑھی ہوگی, شرم تو آئی ہوگی کہ 3 بندیال صاحب نام 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو کس قسم کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں, اپنے منصب کو استعمال کر رہے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں. سب کو شرم, لیکن شرم والے لوگ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ کرپشن ریکٹ بنا ہوا ہے جی, کہ فرا گوگی صاحبہ ہیں, اس میں بنکی صاحبہ ہیں, جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا یہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں اس کے, ان کو یہاں پہ لایا جائے گا؟ دیکھیے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے نا, اور عوام کی اس لوٹنے کی وجہ سے, میں نے آج آپ کو بتایا کہ 25,000 ارب کا قرضہ کھا گئے, 900 بلین KPK میں کھا گئے. وہاں سیف سٹی پروجیکٹ بننا تھا, دہشت گردی کے لیے جو سارا انفراسٹرکچر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بننا تھا, وہاں سکول بننے تھے. آج پوچھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ یہ پیسہ کدھر گیا. ان چیزوں سے جو چیزیں مہنگی ہوئی, جو آپ کی بجلی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, سب وہ مجرم ہیں, ان کا حساب ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. فیلڈ مل چکی ہے, پہلے کہتے تھے گریڈ نہیں مل رہی, اب بالکل کلین فیلڈ مل چکی ہے. اس میں لوگ یا ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو سب سے بڑا خطرہ تھا سیاسی طور پر, وہ اب سائڈ لائن ہو چکی ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں نواز شریف کتنی سیٹوں کے ساتھ
मैदान में आ रहे हैं, और क्या दोबारा तो नहीं ऐसा वैसा करेंगे कि फिर अपनी मुद्दत? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ को क्लीन फील्ड सिर्फ नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस पे और रिकॉर्ड पे मिल रही है। इस वक्त भी तमाम जमातों के लोग हर सीट के ऊपर हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं। 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जेल में थी, हमारी पूरी क़यादत जेल में थी, आरटीएस को बिठाना पड़ा। अच्छा मैडम, ठीक है। और आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने इमरान खान साहब की अमालों और करतूतों की वजह से अगर नाअहल और ये हालत ना होती, अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक करवा लेते, तो आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हर बंदे के पास सिंबल भी होता। लेकिन वो अभी भी फील्ड में इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब लोग, पीपल्स पार्टी वाले लड़ रहे हैं, JUIF वाले लड़ रहे हैं, JI वाले लड़ रहे हैं, हर जितनी रजिस्टर्ड जमातें हैं वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी लड़ रही है, और मुकाबला करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के वोट लेकर हुकूमत बनाएगी। आप पहले, फिर मैं आपसे कह लूं। अच्छा, मलिक साहब, चंद रोज पहले नवाज शरीफ साहब ने पार्टी मशरूर का ऐलान किया। उस पार्टी मशरूर में एक बड़ा अहम नुकता नैब का खात्मा था। उस नैब का खात्मा, अगर वो नैब इतना ही दारा बुरा है तो आज मुस्लिम लीग नून उसके दायरे के अंदर रेफरेंस को सेलिब्रेट कर रही है। अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, सब चीजों को आगे लेके चलता है, तो उस नैब को मुस्लिम लीग नून खत्म क्यों करना चाहती है? पहली बात तो आपको कोई मिठाइयां बटते हुए मिली, कोई ढोल बजते मिले, किसी के मुंह में मिठाइयां जा, कौन सेलिब्रेट कर रहा है? हम ये नौटंकियां और तमाशे नहीं करते। बात यह है कि नैब का अदारा जो है वो, जब हम अमेंडमेंट्स ये लोग ला रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, तब भी हमने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने जवाब दिए, और मंशूर के अंदर हमने नैब के अदारे को ख़त्म करके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन वॉच डॉग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अदारे हैं, उनको फाल करने, उनको इक्विप करने, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इंश्योर करने का मंशूर और तरीका भी दिया साथ। अच्छा मैडम, तोशा खाना से तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी मुस्तफीद होती रही है, मुस्लिम लीग नून भी होती रही है, लेकिन केसेस जो है वो एक ही पार्टी पर चलाए गए और तनकीद का निशाना भी वही है। तो अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी और वो पता चले कि आपके खिलाफ केसेस खोल दे तोशा खाने के, और ये सिलसिला फिर कब तक चलेगा? हमारे खिलाफ तोशा खाना का केस खोला था इमरान खान साहब ने। कोई केस ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ गंदा नाला, साफ पानी, कोई केस ऐसा नहीं जो नहीं खोला था। लेकिन जब, और पूरा इस्तेमाल की थी ताकत अपने ऑफिस की भी, वो याद है ना, वो एक इन्वेस्टिगेशन सेल, वो क्या बना था, PM एसेट रिकवरी यूनिट। हमने बनी गाला की तरह मनी गाला नहीं बनाया था, सब कुछ उनके पास था। इन्वेस्टिगेशन बाहर भी इसी तरह गए थे इन्वेस्टिगेशन करने, तो NCA के पास पहुंचे थे, फिर NCA ने रिपोर्ट दी थी कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। दे दे तो आके दे दें अपना जवाब, हमने तो नहीं रोका। ये 1 अगस्त 2022 से मुकदमा चल रहा है, आप रसीदें ना दें, आप जवाब ना दें, साइफर का जवाब ना दें और फिर रोएं। भाई ये कोई सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं है। आप अपना जवाब देते, आप अपनी रसीदें देते। वो बेगम कहती है कि मेरा हस्बैंड का ऑफिस डील कर रहा था, हस्बैंड कहता है मुझे पता नहीं था। मतलब वो यही है कि समझ नहीं आती, बालातर है अकल से कि हो क्या रहा था 4 साल। अच्छा मैडम, ये है कि यूथ का सबसे बड़ा मसला है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी गवर्नमेंट आती है तो जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उनके लिए क्या करना है? 2013 में हमारी हुकूमत आई थी ना, महंगाई उस वक्त थी 25 से 30%, तो जब गई तो 2.6 पे खाने पीने की अशिया की महंगाई थी और 3.4 पे दूसरी महंगाई थी। CPEC के मंसूबे ग्रोथ लेड इकोनॉमी थी, इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बन गई, और इससे नौजवान को रोजगार मिला था। हिस्टोरिक रोजगार, बेरोजगारी में कमी और रोजगार में इजाफा हुआ था। और हमने दोबारा से अपने मंशूर में वो तमाम तरीके, जिससे ग्रोथ लेड इकोनॉमी हो, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो, IT लेड इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी हो और एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो, इसका पूरा मंशूर भी दिया है। उसमें अपने हदाफ भी दिए सालाना। ये वो मंशूर है जिसमें सालाना टारगेट्स हैं
اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے اور اس پورے پروسیس کو, اس پوری پرفارمنس کو, ان پورے ٹارگٹس کو وہ ایویلیویٹ کرے گی, اپنے اکنامک ایجنڈا کو بھی اور اپنی اس کے علاوہ بھی میں نے منشور پہ ایک پریس ٹاک کرنی ہے, انشاءاللہ ڈیٹیل میں کروں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں اس محمد بشیر نے سزا دی تھی, آج یہی جج محمد بشیر جو ہے عمران خان کو بھی سزا دے رہے ہیں. ماضی میں آپ محمد بشیر پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں, اب یہ جج محمد بشیر اتنے پاک صاحب کیسے ہو گئے اور ان کا فیصلہ؟ دیکھیں جج پہ تو میں نے جج پہ بات نہیں کی, میں نے فیصلے پہ بات کی. اگر آپ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں, اگر آپ کے پاس رسیدیں تھیں, اگر آپ کے پاس جواب تھا, اگر آپ کے پاس ریکارڈ تھا, اگر آپ نے توشہ خانہ میں جو چیزیں جمع کرانی تھیں وہ نہیں کرائیں تو میرا قصور تو نہیں ہے. جج صاحب کو تو میں نے فیصلے پہ کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ فیصلہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے انوسنس کو پروف نہیں کیا اور یہی الزام وہ دوسروں پہ لگاتے رہے کہ اگر چوری نہیں کی تو رسیدیں دو. منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کر پنکھے اتارتے تھے, منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کہتے تھے کہ وہ فلانا تمہارا اب جیل میں انتظار کر رہا ہے, وہ اب تمہارا فلانا. مطلب اللہ معافی دے, ایسا تکبر تھا, ایسا ایٹیٹیوڈ تھا, ایسا رویہ تھا کہ ہر وقت ایک ہی مزاج تھا. آج جواب دے دیتے. ایک بیوی بیگم جو ہے وہ شوہر پہ ڈال رہی ہے, شوہر بیگم پہ ڈال رہا ہے, وہ گوگی پنکی پیرنی صاحبہ آ جائیں گی انشاءاللہ جلدی. آخری سوال. پارٹی قائد کی جانب سے جگہ جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے, آپ کے تمام جو رہنما ہیں وہ بھی اپنی تقاریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مفاہم سی اور حکومت جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائیں گے. تو کیا اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آنے والی حکومت جو ہے اس میں جو باقی پی ٹی آئی کے رہنما بچتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں گے, ان کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے؟ ٹھیک ہے سر, سوال ہے پہلے وہ جیتیں گے تو بات کروں گی نا. 10 فروری کے بعد جائیں گے یا اس سے پہلے؟ اب انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہے جی. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ نے 16 ماہ کی حکومت کی وہ جواب دے دیا رات کو, جواب دے جی بیٹھ جائیں. آپ کو چاہیے